ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم معظم ناظرین و سامعین کرام، آج ہم عربی گرامر پڑھتے ہیں۔ تو عربی گرامر میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ اسم کی مختلف اعتبارات سے ہم نے تقسیمات پڑھی تھی۔ اگر آپ کو وہ چاہیے تو پچھلے اسباق آپ ضرور سن لیجئے تاکہ آپ کو اسم اور اس کی جتنے بھی تقسیم اقسام ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ابھی ہم ایک اور تقسیم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آخری کلمے کے اعتبار سے کوئی بھی کلمہ آ جائے، کوئی بھی لفظ آ جائے تو اس کا آخری حرف جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تبدیل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے پھر کلمہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مثلا یہ ہے کہ آپ مثال سمجھے آخری حرف سے کیا مراد ہے، آخری حرف سے کیا مراد ہے۔ دیکھو زیدن ہے نا، زید آج ویسے زید، تو یہ زید جو ہے یہ آخری حرف دال ہے، یہ آخری حرف۔ اگر یہ آخری حرف کسی کلمے کا تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ اگر تبدیل ہوتا ہے، کسی بھی کلمے کے آخری حرف اگر تبدیل ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معرب۔ اگر تبدیل نہیں ہوتا تو اس کو کہتا ہے مبنی۔ اس کی مثال سمجھ لیجئے، جیسے جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، تو دیکھو زیدن پر جاء فعل داخل ہوا ہے، اس فعل کی وجہ سے اس پر ہم نے دو زبر پڑھے، مرفوع پڑھا۔ رأیت زیدن، زیدن، دیکھو رأیت زیدن میں ہم نے اس کو منصوب پڑھا، یعنی دو زبر اس پر پڑھے۔ کیوں پڑھے؟ کیونکہ رأیت فعل اور فاعل دونوں ہے، ہمیں مفعول کی ضرورت ہے، تو لہذا وہ مفعول منصوب ہوتا ہے، یعنی جس پر فعل واقع ہوتا ہے اس کو مفعول کی انشاءاللہ آئندہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو رأیت زیدن ہم نے پڑھا، تو پتہ چلا کہ مختلف عامل جو اس میں عمل کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر کسی کلمہ میں کسی لفظ میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کو کہیں گے معرب۔ تو پتہ چلا کہ زید معرب ہے۔ اچھا اگر تبدیلی نہیں آتی تو پھر یہ مبنی ہے۔ مثلا جاءنی ہؤلاء، وہی ہؤلاء اخیر حرف پہ ہم نے زیر پڑھا۔ رأیت ہؤلاء، بالکل تبدیلی اس پہ نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ یہ ہؤلاء جو ہے یہ کیا ہے، یہ مبنی ہے، معرب نہیں ہے، کیونکہ آخری حرف مختلف چیزیں ہم نے پڑھی ہے۔ اس سے پہلے جاءنی آیا تو اس میں تبدیلی آ گئی، جانی آیا کوئی تبدیلی نہیں آئی، رأیت آیا اس میں تبدیلی آئی، پیش سے ہم نے زبر میں تبدیل کر دیا، لیکن اس کو ہم نے تبدیل نہیں کیا، اسی وجہ سے یہ مبنی ہے۔ اچھا آگے چلیں، پھر معرب اور مبنی، معرب کو یہی چھوڑ دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ اس کے اقسام پڑھیں گے، لیکن مبنی کو لے لیتے ہیں۔ پھر مبنی کی دو قسمیں، ایک مبنی الاصل اور ایک مشابہ مبنی الاصل۔ مبنی الاصل کیا ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے کیا ہے، تو آپ سمجھ لیجئے اگر کوئی کلمہ اپنی ذات کے اعتبار سے مبنی ہے تو مبنی الاصل ہے، اگر ذات کے اعتبار سے مبنی نہیں ہے تو پھر یہ مشابہ مبنی الاصل۔ یعنی اگر کوئی کلمہ اپنے ذات کے اعتبار سے مبنی ہے تو اس کو وہ ریل حقیقت میں اصل ذات کے اعتبار سے مبنی ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے اگر مبنی نہیں ہے تو اس کو کہیں گے مشابہ مبنی الاصل، مشابہ مبنی الاصل۔ ابھی مبنی الاصل کیا چیز ہے، مشابہ مبنی الاصل کیا چیز ہے، تو آپ دیکھو جتنے بھی کلام عرب ہے، کلام عرب میں اصل میں تین چیزیں مبنی ہیں۔ نمبر ایک حروف، تمام حروف جتنے بھی حروف الف با تا ثا، یہ تمام کے تمام حروف کیا ہے، مبنی ہے، مبنی الاصل ہے۔ اچھا امر حاضر معلوم، امر حاضر معلوم جو ہے یہ بھی مبنی ہے، اور ساتھ ساتھ میں فعل ماضی، یہ تین چیزیں حروف، تمام حروف، امر حاضر معلوم اور فعل ماضی، تمام کے
مبنی ہے۔ ابھی فعل مضارع اس میں کچھ صیغے مبنی، وہ کون سے صیغے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ وہ جمع مؤنث کا صیغہ مبنی ہے، یا ضربنا، اور اگر اخیر میں کسی بھی لفظ کے اخیر میں نون تاکید مل جائے تو وہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ مثلا لا تضربن، تو یہ آپ ضرور بس ضرور اس کو نہ ماریے، لا تضربن، تو آخر میں یہ نون تاکید ہے، آیا ہوا ہے، اسی وجہ سے یہ بھی مبنی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا تو اس کو کہیں گے مشابہ مبنی الاصل۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وہ مشابہ مبنی الاصل ہے، یعنی جس کا آخر تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں نوٹ فرما لیں، امر حاضر معلوم، تمام حروف، اور فعل ماضی اور فعل مضارع کے وہ صیغے جس کے ساتھ نون جمع مؤنث کا صیغہ ہو یا اس کے ساتھ نون تاکید بھی نہ ہو تو وہ مبنی ہے۔ باقی تمام کے تمام چیز یا تو مشابہ مبنی الاصل ہے اگر آخری حرف تبدیل نہیں ہوتا، اور یا معرب ہے جو آخری حرف اس کا تبدیل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو معرب اور مبنی کے اقسام آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آئندہ بھی اسی طرح عربی گرامر سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور عربی گرامر سیکھیں تاکہ آپ کو صحیح طرح قرآن سمجھ میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کو دین و دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔